अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कहते हैं कि खुदा की लाठी बे आवाज़ है। आप किसी के साथ जो करोगे वैसा भरोगे भी। कभी कभी तो ये मुकाफ़ात अमल तवील हो जाता है, यानी इस दुनिया में नहीं, उसका आपको हिसाब किताब आखिरत में देना होता है। लेकिन कभी कभार अल्लाह ताला बल्कि अक्सर औक़ात दुनिया में ही दिखा देता है, ख़ास तौर पर जब किसी की बद्दुआ आपको दिल से भी लगी हो। आपको याद होगा कि रमज़ान में मुशीर इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक सस्ता रमज़ान बाज़ार में एक ख़ातून असिस्टेंट कमिश्नर को बुरी तरह से बेइज्जत कर दिया था। नाज़रीन, उसके बाद कुछ रोज़ कबल इत्तला आई कि मुशीर इत्तलात बराए वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रही हैं। लोग अभी इसी गुम में थे कि क्यों मुस्ताफ़ी हो रही हैं। पहले वो अभी वफाक में थी, फिर वफाक से पंजाब गई, फिर कुछ अर्सा घर में भी रहीं। उसके बाद वो मुशीर आला पंजाब की वज़ीर आला पंजाब की मुशीर मुकर्रर हुई और अब फिर कुछ अरसे के बाद मेरा ख़्याल अब मुश्किल साल भी नहीं हुआ मुस्ताफ़ी होने चल पड़ी हैं। तो उनका ये बयान आया कि मुझे इधर से बुज़दार नहीं छोड़ते और उधर से ख़ान साहब बुला रहे हैं। और सुना ये था कि शायद उन्हें वफाक में बहबूद आबादी की मुशीर की ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी। लेकिन उनके इस बयान के बाद एक बहुत अजीब व गरीब वाक़या पेश आया कि मुस्ताफ़ी होने के बाद एक तो जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो फ़ौरी तौर पर उनका इस्तीफ़ा मंजूर हुआ इन अल्फाज के साथ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब इज़ प्लीज्ड टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑफ द एडवाइज़र फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। खुशी हुई उन्हें ये इस्तीफ़ा कबूल करते हुए। उसके बाद अगले रोज़ जब फिरदौस आशिक अवान साहिबा इजलास में कौमी पंजाब असम्बली का इजलास जारी था और वो हॉल में जाना चाहती थी, ज़ाहिर एज़ मुशीर तो नहीं, लेकिन एक आदत बन जाती है आने जाने की, तो देखने सुनने के लिए, अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए। जब वो पंजाब असम्बली के हॉल में एंटर होने लगी तो हॉल के दरवाज़े पर अपने ही गार्ड्स के हाथों उनकी इज़्ज़त अफजाई हो गई अच्छी तरह। गार्ड ने आगे होकर उनको सलाम किया तकरीबन रास्ता रोकते हुए। उन्होंने कहा जी वालेकुम सलाम बेटा, बड़े प्यार से जैसे वो रूटीन में कहती होंगी। फिर आगे बढ़ने लगी तो वो थोड़ा और आगे हो गया और उसने मज़ीद रास्ता रोका तो उस समय प्यार लेने लगा और उन्होंने उसके सर पे हाथ फेरा और प्यार से उसको कहा क्या हाल चाल है। फिर आगे बढ़ने लगी तो फिर दो गार्ड्स आगे आ गए और रास्ता रोक के कहा कि सॉरी मैम, आप अंदर नहीं जा सकते। अब यहाँ डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा के चेहरे का थोड़ा रंग चेंज हुआ और लहजे में हैरत या खफगी आई और ये पूछा कि क्या मतलब। गार्ड ने बताया कि आपका नाम हमारे पास जो फहरिस्त है उसमें नहीं है। उनका कि हाँ मैं अब मुशीर नहीं रही, वो विज़िटर्स की फहरिस्त में होगा, उसमें देखें। उनका जी हमारे पास वो फहरिस्त भी है, उसमें भी आपका नाम नहीं है और हमें ये ऑर्डर है कि कोई और जो जिसका नाम इस फहरिस्त में शामिल नहीं है आज के इजलास में आने जाने वालों में, वो हॉल में एंटर नहीं हो सकते। नाज़रीन, ये वो मनाज़िर थे जो जिसकी फिर ख़बर भी आई मीडिया पे और ये पूरा सीन हर चैनल पे चला भी और सोशल मीडिया पर भी वायरल है। अब ये मुशीर इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान की तज़हीक क्यों की गई, किसके कहने पर की गई, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, उनके इस्तीफ़े के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, ये तमाम बातें अभी तहकीकात तलब हैं। उन्हें किसके हुक्म पर रोका गया, वज़ीर आला के हुक्म पर या स्पीकर के हुक्म पर, या किसी गलतफ़हमी का नतीजा है। कहा यह जाता है कि फहरिस्त में उनका नाम था और वो बाकायदा कटवाया गया। अब मालूम नहीं कि इस वाक़े की तहकीकात होगी या नहीं और इस पर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, लेकिन
پی ٹی آئی کے اندر ہی یہ جو ٹوٹ پھوٹ کا اور لیگ پولنگ کا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا عمل ہے، وہ بظاہر اب کچھ تیز ہوتا دکھائی دے رہا ہے. جیسے اور بلوچستان سے بھی ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں جا کر شامل ہو گئے، اور کچھ لوگوں کو اب پی ٹی آئی میں اگر اس طرح سے بیہیو کیا جائے گا تو پھر وہ بھی ظاہر پارٹی پی ٹی آئی چھوڑ کر اپنے مستقبل کے لیے کوئی لائحہ عمل مرتب کریں گے. دیکھتے ہیں کہ سیاست اب کس رخ کو جا رہی ہے. جس بھی رخ کو جا رہی ہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے حکومت پنجاب کے خلاف ایک اور ایسا اقدام کیا جس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت بے بس ہے. یعنی اسپیکر چودھری پرویز الہی صاحب وہ پنجاب اسمبلی کے بے اختیار اسپیکر نہیں ہیں. انہوں نے یہ ثابت کیا، بلکہ جو پی ٹی آئی کی پنجاب میں حکومت ہے اور جس کی وفاق میں بھی حکومت ہے، انہوں نے اس کو ایک قانون سازی میں بے بس کر کے رکھ دیا. ناظرین، 29 جون کو پنجاب اسمبلی نے ایک متفقہ قانون پاس کیا تھا جس کو پارلیمنٹرین کے استحقاق کا قانون کا بھی نام دیا گیا، اور اس میں یہ قرار دیا گیا کہ کوئی بیوروکریٹ جو ایم پی اے یا منسٹر کے کہنے پر عمل درآمد نہیں کرے گا اور اس میں بلا وجہ رکاوٹ بنے گا، اگر اس کا اور یہ بات اگر استحقاق کمیٹی میں ثابت ہو جاتی ہے کہ اس نے ایم پی اے کا یا منسٹر کا استحقاق مجروح کیا ہے، تو اس کو براہ راست جیل بھیجا جا سکے گا. اور ایسی ایک شک صحافیوں کے لیے بھی شامل کی گئی تھی کہ جو صحافی بغیر کسی ثبوت کے کسی پر کرپشن کا الزام عائد کیا کرے گا، اس کے خلاف بھی ایسی ہی کارروائی ہو سکتی ہے. ناظرین، صحافیوں نے تو خوب شور مچایا اور اس کو آزادی صحافت کا ایشو بنا کر تحریک لانچ کرنے کی کوشش کی، جس پر اس شک کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے غیر مؤثر کر کے باقی کا قانون گورنر پنجاب کو منظوری کے لیے بھجوایا گیا تھا. لیکن گورنر پنجاب نے اس پر دستخط کرنے کے بجائے یہ قانون واپس بھجوا دیا تھا پنجاب اسمبلی کو، اور اس طرح یہ قانون منظور نہیں ہوا تھا. لیکن وزیر اعلیٰ معذرت چاہتا ہوں اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی اس قانون کو منظور کروانے میں ڈٹرمنٹ تھے. انہوں نے اس کو دوبارہ ٹیبل کرنے کی کوشش کی تو حیرت انگیز طور پر وہاں کی جو حکمران جماعت ہے پنجاب کی پی ٹی آئی، اس نے اس بل کی مخالفت شروع کر دی. اور جب اصرار کیا اسپیکر پنجاب اسمبلی نے، تو انہوں نے اپنے اراکین کو انڈیویجولی کالز کر کے منع کرنا شروع کیا کہ جس روز اسمبلی میں یہ بل پیش ہو، پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی نہ جائیں تاکہ یہ بل منظور نہ ہو سکے. لیکن بہت سنجیدہ اور زیرک سیاستدان ہیں مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی، کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے، اور نہ ہی وہ کسی اور سے اس حد تک بگاڑ سکتے ہیں کہ انہیں کسی سے دوبارہ پی ٹی آئی کی طرح بات کرنے میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. گالم گلوچ تک آج تک وہ لوگ گئے ہی نہیں. سیاست میں انتہائی بردباری اور رواداری کی اگر کوئی مثال ہے تو مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی ہیں. وہ اپنی اسی بردباری اور رکھ رکھاؤ کا یہاں پر فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے مسلم لیگ نون کے اراکین سے، جو پی ٹی آئی کے بعد سب سے بڑی جماعت پنجاب اسمبلی میں ہے، اور پی ٹی آئی اور نون لیگ میں نشستوں میں فرق صرف 6 سے 7 سیٹوں کا ہے. اس نون سے بات کی پرویز الہی صاحب نے اور ان کو اپنی حمایت پر آمادہ کر لیا، جس کے بعد انہوں نے اپنا آفس استعمال کیا اور اپنے ذاتی تعلقات استعمال کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے بھی 70 اراکین کو راضی کر لیا، اور یہ بل دوبارہ ٹیبل کیا گیا، اور دوبارہ یہ بل بھاری اکثریت کے ساتھ منظور کر لیا گیا ہے. بل کی منظوری کے بعد اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے اراکین کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ قانون کے مطابق جو گورنر کے پاس سے آئے ہوا بل اسمبلی دوبارہ منظور کر دے، اس کو گورنر کے دستخطوں کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور اب یہ ایک باضابطہ اور باقاعدہ قانون ہے. ناظرین، میں خود ذاتی طور پر
میری اس خبر پر اگر تجزیہ میں کرنا چاہوں تو میری ذاتی رائے میں بھی یہ قانون ایک درست قانون ہے، کیونکہ یہ وتیرہ ہے بیوروکریسی کا کہ اور ایک مائنڈ سیٹ ہے ملٹریکریسی، بیوروکریسی، جوڈیشری والے، وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ ہم اتنے پڑھے لکھے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے اور یہ ووٹ لے کے آ کے کوئی ایک انٹر پاس، بی اے پاس، کوئی ان ایکسپیرینس آدمی ہم پر منسٹر بن کے یا ایم این اے ایم پی اے بن کر بیٹھ گیا اور حکم چلاتا ہے. تو اس سوچ کے ساتھ پھر وہ اس کے آرڈرز کو ڈیفائی کرنا کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو بیوروکریسی کو، آرڈرز کو ڈیلے کرنا یا اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا، ریڈ ٹیپزم جس کو کہتے ہیں، وہ بہت اچھا ساتھ ہے جس کا وہ اب تک استعمال کرتے رہے ہیں. ناظرین، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سیاستدانوں پر سے عوام کا اعتماد اٹھتا ہے، سیاستدان کا ووٹ بینک کم ہوتا ہے اور اس کی عزت میں بھی کمی واقع ہوتی ہے. اب جہاں تک بات اس بات کی ہے کہ آپ سی ایس ایس کر کے آئے ہیں یا آپ بہت پڑھے لکھے ہیں اور منسٹر یا ایم این اے ایم پی اے جو ہے وہ آپ جتنا پڑھا لکھا نہیں ہے اور وہ آپ کا باس لگ گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آپ کا ملک کا نظام حکومت ہے اور آپ کا آئین یہ کہتا ہے، اور آئین پر عمل درآمد کرنا ریاست کے ہر فرد کا اور خصوصاً سرکاری ملازمین کا فرض ہے. اب یا تو آپ نظام تبدیل کر لیں اور آئین میں کوئی ایسی ترامیم کروائیں کہ ایم این ایز اور ایم پی ایس بھی پھر سی ایس ایس کا امتحان دے کے ہی بنا کریں، لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا اور یہ پارلیمانی جمہوری نظام موجود ہے تو اس پارلیمانی جمہوری نظام میں آئین کسی بھی شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ عوام کے ووٹ لے میجورٹی اور پارلیمنٹ میں آ کے رکن اسمبلی بنے، پھر منسٹر بنے اور چاہے تو پرائم منسٹر بن جائے اگر اسمبلی اس کو منتخب کرتی ہے. اور جب وہ بن جائے تو پھر جو بھی ریاست کے ادارے اور افراد اور ملازمین ہیں وہ پابند ہیں کہ اس کے احکامات کی تعمیل بھی کریں. ویسے تو ان بیوروکریٹس اور ملٹریکریٹس کو بڑے بڑے مؤثر قوانین کو غیر مؤثر کرنا اچھے سے آتا ہے، جیسے کہ آئین کا آرٹیکل 6 ہمیشہ سے ٹوٹا بھی اور غیر مؤثر بھی ہوا، اور اب پھر پہلی دفعہ ہوا کہ اس آرٹیکل 6 کے اطلاق کے لیے اس کے تحت ایک عدالت بنی، مقدمہ چلا اور ایک ڈکٹیٹر کو ایک خصوصی عدالت نے سزائے موت سنائی. لیکن ڈکٹیٹر کی خصوصی عدالت کی سنائی ہوئی سزائے موت کو جس طرح سے ناکام بنایا جا رہا ہے، غیر مؤثر بنایا جا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ جس کو سزا سنائی گئی ہے وہ دبئی میں جا کے ایک ہسپتال میں لیٹا ہوا ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ بستر مرگ پر ہے، جبکہ حکم یہ ہے کہ اس کو ہر حال میں پاکستان لا کے پھانسی چڑھایا جائے، اور اگر اس کی وہیں موت ہو جاتی ہے تو اس کی لاش کو لا کے گھسیٹا جائے اور ڈی چوک میں 3 دن تک لٹکایا جائے جہاں وہ جمہوریت کے خلاف مکے لہرایا کرتا تھا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ عام قانون تو عام قانون، آئین کی شکوں کو بھی یہاں غیر مؤثر بنانے کے بہت سے طریقے رائج ہیں، اور جب تک ہم قانون کا احترام اس قوم میں رائج نہیں کریں گے، ہم جیسے اقوام عالم میں اس وقت عالمی سطح پر واحد ملک ہیں جو بے عزت ہو رہے ہیں، مستقبل میں اور بھی اس سے بھی زیادہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کر سکتے ہیں کہ ایک ملک کا صدر ہمارا فون اٹھا نہیں رہا، دوسرے ملک کا صدر ہمیں کال کر نہیں رہا اور ہم ان کی شکایتیں لگاتے پھر رہے ہیں. اور قومی سلامتی کونسل اور سلامتی کونسل کا اجلاس، معذرت خواہ قومی نہیں، سلامتی کونسل کا اجلاس جس میں ہم ایک سٹیک ہولڈر اپنی دانست میں ہیں، اس میں ہماری شمولیت کی درخواست مسترد کر دی جاتی ہے اور اگلے روز کے اجلاس سیشن میں ہمیں اس میں بات نہیں کرنے دی جاتی. ناظرین، یہ وہ اس سبز پاسپورٹ اور سبز جھنڈے کی آج کل عزت ہے جس کا دعویٰ موجودہ وزیر اعظم نے وزیر اعظم بننے سے پہلے کیا تھا کہ جب وہ وزیر اعظم بن جائیں گے تو لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے اور سبز جھنڈے اور سبز لالی پرچم اور پاسپورٹ کی عزت ہوگی. جتنی عزت کے دعوے تھے اتنا ہی برا اس وقت حال ہو چکا ہے، اور وہ اس لیے ہو چکا ہے کہ خود جو قانون سازی کرنے والے ہیں وہی کلیئر نہیں ہیں، وہ اپنی عزت کرانے میں سیریس ہی نہیں ہے کہ ایک قانون جو پہلے بنا استحقاق کا
उसको बजाय इसके कि पीटीआई आकर दोबारा इत्तफाक़ राय से मंजूर करवाती, उसने उसकी मुखालफत करनी शुरू कर दी और परवेज़ इलाही साहब को अपने खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए और अपनी सियासी रवादारी और रवाबत इस्तेमाल करते हुए मंजूर करवाना पड़ा। मंजूर उन्होंने करवा लिया और ये साबित किया कि वो एक सीट के साथ भी इंतहाई ताकतवर मौसर पॉलिटिशियन और स्पीकर हैं, और एक तरह से उन्होंने पंजाब असम्बली से पीटीआई की हुकूमत पर वैसा ही एतमाद करवा दिया है जैसा सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी ने उनके वज़ीर ख़जाने के मुकाबले में वफाक पर अदम एतमाद का इजहार करवाया था, और उसको बहाल कराने के लिए वज़ीर आज़म को दोबारा एतमाद का वोट लेना पड़ा था। इस कानून की मंजूरी के बाद अब ज़रूरत तो इस अमर की है कि पंजाब हुकूमत भी दोबारा एतमाद का वोट ले, लेकिन और शुक्रगुजार भी हो साथ के स्पीकर पंजाब असम्बली की, उसने कम अज़ कम किसी न किसी हद तक उनकी ब्यूरोक्रेसी में इज़्ज़त की बहाली का कानून मंजूर करवा लिया है। नाज़रीन, आगे चलकर क्या हालात होते हैं और कितना इस कानून पर अमल दरामद होता है और क्या रुख इख्तियार करती है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा की इज़्ज़त अफ़ज़ाई, जो अपडेट्स हमारे सामने आएंगे हम आपको आगाह करेंगे। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।